تو ایک طالب علم تھا، وہ روز آتا تھا گوشت تھانی بیچارے کے پاس، دال کھا کے تھک گیا، تو مولا کے حرم میں آتا تھا، وہ مولا کے حرم کا کبوتر پکڑ کے لے جاتا تھا اور ہفتے میں ایک کبوتر کے اوپر چھری چلاتا تھا۔ خواب میں مولا نے کبھی میرے کبوتروں پر رحم کر، میں تجھے کچھ نہ کچھ عطا کروں گا۔ ایسے شیعہ بھی ہوتے تھے کہ بھائی علی کے حرم کا کبوتر ہے، کاٹ کے کھا جاؤ۔ تو کہ مولا میں دال روٹی کھا کے تھک گیا ہوں۔ امام نے کہا تو ہے میرا موالی، علی کی ولایت کا ماننے والا ہے، تو چلو علی تجھے کچھ ہدیہ دیتے ہیں۔ کہ مولا کیا کروں؟ امام نے کہا کہ نجف سے ہندوستان جا، وہاں ایک بستی ہے، ایک بادشاہ ہے، اس کے دروازے پہ دستک دینا، اور دستک دینے کے بعد جو بھی شخص پہلا آئے اسے یہ کہنا کہ تو شاہ نجف کا قاصد ہے۔ یہ نیند سے اٹھا، علی نے کہا تھا، غربت کے عالم میں سفر طے کیا، کہتا ہے کافی دنوں کے بعد، ہفتوں کے بعد اس بستی میں پہنچا جو نشانی علی نے دی تھی۔ دروازہ کھٹکھٹایا، کپڑے میلے سے، پاؤں گندلا سا۔ غلام دروازے پر آیا، کس سے ملنا ہے؟ اس نے ایک ہی جملہ کہا کہ اپنے آقا کو بولو کہ شاہ نجف کا قاصد آیا ہے۔ کہ اگر نہیں ملنا چاہتا نہ ملے، بس یہ بتاؤ اور اس کے بعد مجھے جواب دو۔ غلام اندر گیا کہ بادشاہ سلامت، پتہ نہیں کوئی فقیر ہے، پھٹے ہوئے کپڑے، مٹی میں گم ہے، اور کہتا ہے میں شاہ نجف کا قاصد ہوں۔ یہ بادشاہ مقام سلم پہ تھا، محبت کو کھینچتی ہے۔ علی کی ولایت چکمک کی طرح ہوتی ہے۔ ہاں، مومن کہیں بھی چلا جائے اور پتہ چلے یہ اگلا مومن ہے تو کھچاؤ پیدا ہوتا ہے۔ علی یتیموں کے لیے کیوں نکلتے تھے؟ کیونکہ یتیموں کی محبت مولا کے دل میں تھی نا۔ قرآن کی آیت اما الیتیم فلا تقہر، آیت ہے قرآنی کا مظہر علی ابن ابی طالب ہے۔ تو جیسے اس نے سنا شاہ نجف کا قاصد، ننگے پاؤں دوڑتا ہوا دروازے پر آیا۔ یہ نہیں دیکھا فقیر ہے، مٹی لگی ہوئی ہے، فوراً اس کو سینے سے لگایا، تو میرے مولا کا قاصد ہے۔ اس کو گھر لے کر گیا، کہا جا کے نہاؤ دھلاؤ، نئے کپڑے دیے، جب پہن لیے، کہاں پیغام کیا لے کر آئے ہو؟ مولا نے کہا تھا جیسے وہ تم سے پوچھے کیا لے کر آئے ہو، اسے یہ جملہ کہنا، بے آسماں روت کار آفتاب کنت۔ سننا تھا بادشاہ کا چہرہ جگمگا اٹھا۔ اس نے فوراً غلاموں کو بلایا کہ اعلان کرو کل اس سے میری بیٹی کی شادی ہے۔ مقام سلم تو دیکھو یہ کتنی محبت ہے مقام سلم کی۔ بندہ پوچھ بھی نہیں رہا تو کون ہے، کہاں سے آیا ہے، بس اسے پتا چلا علی کے نجف کا قاصد ہے، اپنا چیزیں لٹا رہا ہے اس پہ، کہ کل اعلان کرو۔ یہ پریشان ہو گیا، فقیر سا بندہ، کبوتر کاٹ کے کھانے والا، اب پتا چلے بادشاہ کی بیٹی مجھے مل رہی ہے، پریشان ہوا۔ اس نے اللہ کا شکر ہے علی نے بھیجا ہے۔ یہی ہے نا مولا فرماتے ہیں سخاوت علی۔ لوگوں نے کہا حاتم تائی بڑا سخی تھا، امام نے فرمایا علی کے مقابلے میں اس کی سخاوت کچھ بھی نہیں تھی۔ کہ مولا بڑا سخی تھا، ایک دروازے پہ 40 فقیر جاتے تھے پھر بھی منع نہیں کرتا تھا۔ امام نے فرمایا علی کے در پہ فقیر ایک بار ہی آتا ہے۔ کہ کل اعلان کر دو اس کے ساتھ میری بیٹی کی شادی ہے۔ خوش ہوا، غریب سا بندہ، شادی ہوئی تو 3 ہفتے گزرے۔ پھر بادشاہ نے کہا اعلان کر دو، کیونکہ اولاد نہیں جس کی ایک ہی بیٹی تھی، کہا اعلان کر دو اگر میرے بعد کوئی تخت پہ بیٹھے گا تو یہ بیٹھے گا۔ یعنی ایک جھٹکے میں شادی بھی ہو گئی، نوکری بھی مل گئی، چھوکری بھی مل گئی۔ یہ خوش ہو گیا، مولا نے شادی بھی کروا دی، اور عام سی دولت نہیں، حکمران بنا دیا علی نے، تخت حکومت عطا کر دیا۔ اب جیسے اعلان ہوا یہ تھوڑا ڈر گیا، اس نے کہا کہیں غلط بندے کو تو نہیں پکڑ لیا، کل پتا چلیں گے وہ نہیں جو سمجھ رہا ہے، کیونکہ پوچھا نہیں کون ہو، کیا کرتے ہو، کچھ بھی نہیں پوچھا، ایسے اعلان کر دیا۔ یہ بادشاہ کے پاس ایک بادشاہ سلامت، آپ سے ایک سوال ہے، آپ نے بیٹی دی، آپ کا شکریہ، آپ نے تخت حکومت کا اعلان کر دیا، مجھے بتاؤ تو صحیح تم نے مجھے دیا کیوں؟ کہیں ایسا تو نہیں کسی غلط آدمی کو پکڑ کے لے کر آئے ہو؟ بادشاہ نے کہا تجھے نہیں پتا؟ کہا نہیں، کہ میں نے اپنے مولا کی فضیلت میں ایک مصرع لکھا تھا، ایک لائن لکھی تھی اپنے آقا کی فضیلت میں، اور دوسری لائن مل نہیں رہی تھی، دوسرا ردیف قافیہ بن نہیں رہا تھا، بڑے دن گزر گئے بن ہی نہیں رہا۔ دیکھو نا وہ بنوانے پر آئے تو بناتے ہیں،
اب مولا کو پتا ہے کس کو کیا چاہیے. یہ نجف میں بیٹھا تھا, اسے یہاں بھیج دیا, اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا, اس کی ضرورت کو بھی پورا کیا. یہ امام, یہ تقدیر کا کھیل ہوتا ہے, کس کو کہاں پہ لانا ہے اور کس طرح دنیا کو چلانا ہے. کہ ایک ردیف نہیں مل رہا تھا. کہ کیا لکھا تھا شعر؟ کہ میں نے ایک مصرع لکھا تھا, اگر بو تراب, بو تراب مٹی کا باپ علی, لقب مولا علی. اگر بو تراب نگاہ بے ذر کنت, اگر علی اپنی مبارک آنکھوں سے, اپنی ولائی آنکھوں سے کسی ایک ذرے کو دیکھ لے. یہ عشق کا جملہ ہے نا, کہ علی اگر اپنی ولائی آنکھوں سے, مبارک آنکھوں سے کسی ذرے کو, ذرہ مطلب جو ناچیز, جو نظر نہیں آتا, جو لوگوں کے سامنے اہمیت نہیں رکھتا, جسے کوئی پوچھتا نہیں ہے تو ہے کون, تو کہاں سے آیا ہے, بالکل ایک ذرہ, ناچیز ذرہ. اگر کسی ناچیز ذرے پر علی نگاہ کرے. کا دوسرا جملہ نہیں مل رہا تھا, ایسا جملہ ہو کہ میرے دل کو بھا جائے. تو میں نے پورے شہر میں اعلان کیا دوسرا مصرع لاؤ, اور ولایت تکوینیہ کو دیکھو, پورے شہر میں بھی کسی کے ذہن میں جملہ آیا نہیں. امام نے ایک جملہ روک کے رکھا کہ تم نے دوسرا مصرع لایا, بے آسمان روت کار آفتاب کنت. جس ناچیز ذرے پر علی نے نگاہ کی. اب یہ ذرہ اگر آسمان کی طرف جائے تو آفتاب کا کام دکھلا دے. ذرہ تھا, اندھیروں میں تھا, لیکن جب علی نے نگاہ کی تو آسمان پہ گیا اور پوری کائنات کو اس نے آفتاب کا نور دے دیا. یہ چاند, یہ سورج دنیا کو نور دے رہے ہیں. تو فرمایا ایک ذرے پر اگر علی نگاہ کرے. اس نے کہا قبلہ یہ شعر میں نے نہیں لکھا, جس علی کی فضیلت میں لکھا تھا اسی علی نے تیرے پاس بھیجا ہے. رہی بات اس شعر کی تفسیر کی, ہاں میں وہی ذرہ ہوں جسے علی نے دیکھا ہے. تو فرمایا میں وہی ذرہ ہوں جس پہ علی نے نگاہ کی, اور میں آفتاب بن چکا ہوں. پہلے کوئی نہیں جانتا تھا, بادشاہ بنا کے پورا شہر مجھے جاننے لگا. ہماری حیثیت کیا ہے, آپ کا اور میرا تعلق کیا ہے؟ نہ میں آپ کو جانتا ہوں, نہ آپ مجھے جانتے ہیں. یہ علی کا نام ہے جس نے ہم سب کو یہاں جوڑا ہے.